سورہ مریم مشہور و معروف سورہ ہے قرآن عظیم میں، اور عورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی خاتون کا نام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے تو حضرت مریم کا ہی ہے۔ باقی دوسری عورتوں کا ذکر تو آیا ہے لیکن امرا نام سے، یعنی عورت کے نام سے، نساء کہہ کر کے، لیکن سیدہ مریم کا باضابطہ نام آیا ہے، اور انہی کے نام سے یہ سورہ بھی ہے۔ آج غالباً آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران کی جب تلاوت ہوئی تھی تو مختصر سی چیزیں میں نے عرض کیا تھا کہ آل عمران کون ہے۔ میں سورہ مریم کی شروع سے تھوڑی سی باتیں عرض کر دوں کہ سیدہ مریم کون ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی وہ پاکیزہ خاتون ہیں، ان کے والد کا نام عمران ہے، ان کی ماں کا نام حنا ہے۔ حضرت عمران ایک بڑے عابد و زاہد بزرگ تھے بنی اسرائیل کے، اور بیت المقدس کی خدمت کی ساری ذمہ داریاں آپ کے پاس تھیں۔ حضرت عمران وہ نبی نہیں تھے، اور ان کی بیوی حضرت حنا، یہ دونوں بڑے ہی نیک اور بڑے پارسا عبادت گزار تھے۔ ان کی عمریں کافی ہو چکی تھیں لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ سردار تھے خدام کے، بیت المقدس کے۔ عمر کافی ہو جانے کے بعد ایک دن حضرت حنا نے تو ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو منہ میں لے کر کے کچھ کھلا پلا رہی ہے، ماں اپنے بچے کو، اور اس سے محبت کر رہی ہے۔ تو اس پرندے کو دیکھ کر کے سیدہ حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ منت کی، نظر کی، اے اللہ تو قادر مطلق ہے جسے جب چاہے اولاد دے۔ عمر تو ڈھل گئی لیکن اگر تو نے ایک بیٹا مجھے عطا کیا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے ہمیشہ اس کو وقف کر دوں گی۔ وہ خود بھی خدمت گزار تھیں، ان کے شوہر خدام کے سردار تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کیا انہوں نے۔ اور قرآن پاک میں یہ تیسرے پارے میں ہم نے آیت پڑھی ہے، انی نذرت، یہ حضرت وَإِذْ قَالَتِ امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے رب میں نے تجھ سے یہ نذر کر لی، منت کر لی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں تو عطا کرے گا بیٹا ہو تو میں تیرے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سن لی اور حمل کے آثار ہوئے بڑھاپے میں، لیکن جب بچے کی ولادت ہوئی تو لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہوئی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، وہ خود کہتی ہیں حضرت حنا کہ جب بچے کی ولادت ہوئی تو لڑکا نہیں ہے، اے مولا یہ تو لڑکی ہے، اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، بہت سارے احکام الگ ہیں لڑکی کے لیے اور لڑکوں کے لیے، ظاہر سی بات ہے ہر شریعت میں معاملات الگ رہے۔ اور ان کی منت یہ تھی کہ بیت المقدس کی خدمت میں وقف کرنا ہے، تو اس وقت تک کبھی ایسا رواج نہیں تھا کہ عورتوں کو مسجد اقصی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا جاتا ہو یا کوئی خادمہ بنتی ہوں، ایسا نہیں تھا۔ تو ان کو ایسا لگا کہ اب میں نے جو منت کی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ میں پوری نہیں کر سکوں گی، میں نظر مان چکی تھی، اب میں کیسے کروں، لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر الہام فرمایا، یعنی ان کے دل پر یہ بات القاء فرمائی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تیری اسی بیٹی کو ہی اللہ تعالیٰ نے اچھے انداز میں پسند کر لیا ہے اور قبول کر لیا ہے، لڑکی ہی صحیح وہ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف ہو گئی۔ تو روایات میں یہ ہے کہ حضرت حنا نے ان کو دودھ پلانے کی مدت تک اپنے پاس رکھا، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں اس سے قبل ہی بیت المقدس میں لا کر کے خدام کے حوالے کر دی، اور ان کے شوہر حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت مریم ان کے ولادت سے پہلے ہی انتقال ہوا، بعض میں ہے کہ جب وہ شیر خارگی میں تھی یعنی دودھ پینے کے زمانے میں تھی تب انتقال ہوا۔ نام انہوں نے مریم رکھا، سمیتھا مریم، وہ خود کہتی ہیں میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ مریم یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خادمہ، کام کرنے والی، اور وہ بھی خالص بغیر اجرت کے، تو اس کو مریم کہتے ہیں۔ اور وہ چونکہ بیت المقدس میں خدمت کے لیے انہوں نے وقف کیا تھا تو اس لیے بچی کا نام بھی مریم رکھا، اور دعا کیا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے مولا میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو تو شیطان رجیم سے محفوظ رکھ، اس کی شرارتوں سے ہمیشہ اس کو میری بچی کو محفوظ رکھ۔ یہ آیات جو ہے یہ دعا ہے در حقیقت، میں نے تفسیر میں بھی عرض کیا تھا یہ دو آیتیں سورہ آل عمران میں ہیں، آپ اپنے بچوں کی ولادت کے وقت سے لے کر جب تک وہ دودھ پی رہے ہیں ان پر دم کرتے رہیں، دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے شرور اور فتن سے آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا ان کی والدہ محترمہ نے جو دعا کی، دعا اگر ایسی ہی ہوتی جیسے سب لوگ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں تھی، ہر ماں ہر باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اس ماں کی دعا قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے،
تو ظاہر سی بات ہے وہ دعا بڑی مؤثر ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مریم کی ماں نے یہ دعا کیا کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے کہ تو ان کو شیطان رجیم کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ بیت المقدس میں جب یہ لائی گئی حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب یہاں معاملہ یہ تھا کہ کون ان کی کفالت کرے گا، کون ان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا۔ تو چونکہ سارے خدام جو ہے وہ اس بات کی طلب رکھتے تھے کہ ہم کریں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ معمولی بچی نہیں ہے، ان کے سردار کی بیٹی ہے اور وہ بھی اتنی بڑی عمر میں پیدا ہوئی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ خاص عطائیں لے کر آئی ہیں۔ قرآن اندازی کی گئی تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام وہ نبی بھی تھے اور لوگوں کو تبلیغ و رشد و ہدایت کا کام فرماتے تھے، اور مسجد اقصی بیت المقدس میں وہ ہمیشہ حاضر باش تھے۔ تو آپ کے نام کا قرآن نکلا، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کو قبول کر لیا، جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت 80 سال کی تھی اور انہیں خود بھی اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی، حضرت بی بی مریم کو انہوں نے لیا اور ان کے دل میں یہ تمنا جاگی کہ رب ذوالجلال مریم کے باپ اور ماں کو ان کے بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ مایوسی تو نہیں ہونی چاہیے، یہاں شادی کر کے 2 سال ہوئے پریشان ہو رہے ہیں لوگ، بچے نہیں ہو رہے۔ میرے عزیزو صبر رکھو، اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھو، تو ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرے حق میں بہتر ہو تو عطا فرما، اور وہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کون سی اولاد بہتر ہے۔ ضد کرنا اس طرح کہ مجھے بیٹا چاہیے، ضد کرنا اس طرح کہ مجھے بیٹی چاہیے، ضد کرنا اس طرح کہ نہیں مجھے کچھ تو اولاد چاہیے ہی چاہیے، تم نہیں جانتے تمہارے مستقبل کے لیے کیا مناسب ہے۔ اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دو، اے قدیر و جبار خدا میرے حق میں جو بہتر ہے وہ اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام 80 سال کی عمر تک صبر کیے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر تک صبر فرمائے، تو یہ تو ان نئے جوڑوں کے لیے بہت عبرت کی بات ہے اور ان کے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ اگر کسی وجہ سے بچوں کی ولادت میں تاخیر ہو رہی ہے تمہارے، تو صبر رکھو، اللہ تو کریم ہے، اگر اس نے تمہاری مقدر میں لکھا ہے تو وہ ضرور دے کر رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت بی بی مریم کو انہوں نے لیا اور مسجد اقصی بیت المقدس میں ایک محراب، سب کی الگ الگ محرابیں تھیں، جو خدام وہاں کام کرتے تھے مسجد میں ہمیشہ کے لیے جو وقف تھے، وہ خدمت کے بعد جا کر کے جس جگہ پر آرام کرتے اس کو محراب کہا جاتا، تو حضرت سیدہ مریم کا بھی ایک محراب بنایا گیا۔ آپ کے لیے جو محراب بنائی گئی اس میں حضرت زکریا علیہ السلام ہمیشہ ان کو جا کر کے دیکھتے تھے، جب یہ بچپن میں تھی، چھوٹی سی تھی، قرآن نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب حضرت زکریا علیہ السلام اس محراب میں جاتے تو طرح طرح کے پھل وہاں رکھے ہوئے ہوتے، اور وہ بھی ایسے پھل جو موسم بھی نہیں ہوتا اس کا، بے موسم کے پھل وہاں پر ہوتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے کہ اے مریم یہ کہاں سے تیرے پاس آتا ہے؟ وہ کہتی قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ کہتی یہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب یہاں پر بالکل الگ معاملات جو چل رہے تھے حضرت مریم کے خاندان میں، یہ پہلے ہی سے دیکھنے کو مل رہا تھا سارے لوگوں کو، ایک تو بڑھاپے میں ان کے گھر بچی کا ہونا، دوسرے مسجد اقصی بیت المقدس میں سب سے پہلے لڑکی کو خدمت کے لیے وقف کرنا، یہ خاندان آل عمران کی خصوصیات میں سے، حضرت عمران کے گھر والوں کے لیے یہ خصوصیات تھی، تو سارے لوگوں میں ایک ان کی عزت، عظمت، جلالت بیٹھی ہوئی تھی، سب حضرت مریم کی بھی قدر کرتے اور ان کے گھر یعنی ان کی ماں اور ان کے باپ حضرت عمران کی بھی قدر کرتے، اور در حقیقت حضرت عمران اور حضرت حنا جو حضرت بی بی مریم کے ماں باپ ہیں، یہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، وہ نبیوں کی آل میں سے ہی تھے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کا یہاں پر ایک معاملہ یہ ہوا، سیدنا زکریا علیہ السلام کے متعلق جو ہے قرآن یہ کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، جب وہ محراب کی خصوصیت دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام، کون سے محراب کی؟ جس میں حضرت بی بی مریم بیٹھی ہوئی ہیں، طرح طرح کے پھل آتے ہیں، کون رکھ کر کے جاتا ہے، کہاں سے آتے ہیں؟ جب وہ سو کر اٹھتی ہیں تو ان کے پاس میوے رکھے ہوتے، پھل رکھے ہوتے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اب اسی محراب میں کھڑے ہوتے ہیں، ہنالک قرآن میں لفظ ہے ہنالک، وہیں پر کھڑے ہو کر دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے مولا مجھے بھی تو ایک اچھی اولاد دے دے، مجھے بھی تو اچھی اولاد دے دے، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔
اب حضرت زکریا علیہ السلام اس محراب میں کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے تھے جس محراب میں سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا رہتی تھیں، عبادت کرتی تھیں، اور اللہ کریم نے ان کی دعا بھی قبول فرما لی۔ کس کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ اب یہاں سورہ مریم کی جو شروعات ہم نے کی ہے، کاف ہا یا عین صاد، یہاں شروع کی آیتوں میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی ذکر ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا۔ یہ جو آیات بینات ہیں سورہ مریم کی ابتدا کی، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق ہی ہیں۔ آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اور فرشتے نے آ کر کے حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی، کیا ہے زکریا تم نے اللہ سے اولاد مانگی؟ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کیوں مانگ رہے تھے؟ اس کی بھی ایک وجہ تھی، آپ کا یعنی آپ کی عمر دراز ہو چکی تھی، اور سن کہولت جس کو کہتے ہیں، سر کے بال پورے سفید ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور تھیں۔ اس زمانے میں آپ نے دیکھا کہ اب بیت المقدس کے حالات کون آگے بڑھائے گا؟ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت واحد نبی تھے جو پورے بیت المقدس کے انتظامات بھی دیکھ رہے تھے اور لوگوں کی رشد و ہدایت کا سامان بھی کر رہے تھے۔ آپ کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اب میں جیسی دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو کہیں میرا نام استعمال کر کے خاندان کے دیگر افراد یا یہودی، اس سے قبل بھی وہ کرتے رہے، بیت المقدس کا غلط استعمال کرنے لگ جائیں، اور پھر یہاں اللہ کی عبادت کی بجائے وہ شرک و بت پرستی وغیرہ کو عام نہ کر دے۔ اس لیے انہوں نے یہ دعا کی کہ اے مولا مجھے میری نسل میں بھی ایک عطا کرتے، اور اس کو نبی بنا کر کے بھیج، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ دے اور تو بہترین وارث دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اور فرشتے کو حکم ہوا، فرشتے نے آ کر کے حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی کہ اے زکریا مبارک ہو، اللہ تمہارے گھر میں بیٹا عطا فرمائے گا۔ اب وہ تیسرے پارے میں بھی ہے یہی ذکر، اور یہی سورہ مریم میں بھی ذکر ہے۔ تیسرے پارے میں اس طرح فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے زکریا کو کہ یحییٰ نام سے تمہیں ایک بیٹا دیا جائے گا جو نہایت ہی پاک ہوگا، صالح ہوگا اور ستھرا ہوگا، اور اسے نبی بنا کر کے اللہ بھیجے گا۔ اور چند دنوں کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں بھی بیٹے کی ولادت ہوئی، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ پیدا ہوتی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ یہ زمانہ دونوں قریب، ادھر حضرت مریم بڑی ہو رہی تھی، ادھر حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر بھی ولادت کی خوشخبری آ رہی تھی۔ حضرت مریم جوان ہو چکی تھی، جب تک کہ حضرت زکریا کے گھر میں حضرت یحییٰ کی ولادت کا معاملہ چل رہا تھا تب تک وہ جوان ہو چکی تھی۔ لیکن درمیان میں یہاں رک کر کے کہتا ہوں، حضرت زکریا علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، ان کی بیوی کی عمر بھی غالباً تقریباً اسی کے آس پاس تھی۔ یہ عمر عموماً بچے پیدا کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت جب چاہے، جسے چاہے، جیسے چاہے عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ایک چیز جو قابل غور ہے میرے عزیزوں، مفسرین میں سے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا اسی محراب میں کھڑے ہو کر کے دعا کرنا جس محراب میں حضرت بی بی مریم بیٹھی ہوئی۔ بیت المقدس تو کافی بڑی ہے، مسجد اقصیٰ کہیں سے بھی وہ دعا کرتے، لیکن قرآن میں یہ لفظ آیا ہنالک دعا، وہیں پر کھڑے ہو کر کے انہوں نے دعا کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں اللہ کے صالح بندے بیٹھتے ہیں وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی ہوتی ہے، وہ جگہ مستجاب ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں آلریڈی، حضرت بی بی مریم نبی ہیں، عورت نبی نہیں ہو سکتی، وہ ایک صالحہ ہیں، اللہ کی ایک پاکیزہ نیک بندی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں ایک نبی کی دعا، حضرت زکریا علیہ السلام کون ہے؟ نبی، ایک نبی کی دعا اور غیر نبی جہاں بیٹھی ہیں یعنی حضرت مریم، اس جگہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، تو پھر ایک امتی کی دعا جالیوں کے سامنے، اپنے نبی کے سامنے کیوں نہیں قبول ہوگی؟ یقیناً وہ جگہ اور زیادہ مستجاب ہے جہاں خود بنفس نفیس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اس سے ایک نقطہ سمجھ میں آیا کہ اللہ والے جہاں پر آرام فرما رہے ہیں وہ جگہیں دعاؤں کی قبولیت کی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ پوچھی گئی، کون کون سی جگہ ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ بہت ساری جگہیں آپ نے گنائی ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، اس میں ایک جگہ آپ نے فرمایا ہے اجمیر معلیٰ خواجہ غریب نواز کے آستانے کے پاس دعائیں بہت تیز قبول ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، اور بعض آج بھی
ایسے کم نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمتیں لگائی ہیں، الزام تراشیاں کی ہیں کہ سرکار غریب نواز کی وہ محبت نہیں رکھتے تھے اور ان کی شان میں کچھ نہیں لکھا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی نے پورے ہندوستانیوں کو یہ کہا کہ دعاؤں کے قبولیت کی اگر ہندوستان میں کوئی سب سے بڑی جگہ ہے تو اجمیر محلہ ہے، اور پھر یہاں تک فرمایا کہ اگر اجمیر کو کسی نے حقارت سے کہا اس لیے کہ وہاں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں تو اس نے کفر کیا، اللہ کے ولی سے دشمنی کی وجہ سے اگر اجمیر کو ہلکے میں لے لیا، جبکہ اجمیر میں سارے لوگ رہ رہے ہیں، لیکن اس شہر کو کی بے ادبی اگر کسی نے کی، اس کو ہلکے زبان میں استعمال کیا صرف سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض اور عداوت میں، تو فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نے کفر کیا، حرام اور بدعت کی بات نہیں فرمایا، کفر کیا، کیونکہ اس نے اللہ کے ایک ولی کی دشمنی میں یہ اس طرح کے جملے کہے۔ بہرحال میرے عزیزو، بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ کے محبوب جہاں ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب آئیے، سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوان ہوئیں، اب آپ کے ساتھ جو معاملات ہوئے، انتہائی شرافت، انتہائی پاکیزگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ مصروف رہنے والی یہ سیدہ بی بی مریم ایک لمحہ بھی یہ ضائع نہیں کرتی تھی بیت المقدس میں، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک فرشتہ ان کے پاس نازل ہوا، اور اکثر روایات میں یہ ہے وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت بی بی مریم نے جب ایک کسی کو دیکھا، اپنے آس پاس آہٹ محسوس کی تو خوف کے مارے ہٹ گئی اور کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو دور رہو، کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہا کہ میں تو رب تعالیٰ کا قاصد بن کر کے آیا ہوں، میں فرشتہ ہوں، کیوں آئے ہو؟ کہا تاکہ میں تمہیں ایک نیک اور صالح بیٹا دے دوں۔ اب حضرت بی بی مریم نے سوال کیا قالت انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کیسے مجھے بیٹا ہو سکتا ہے، آج تک مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے۔ نظام تو یہی ہے بچہ ہونے کے لیے، نکاح ہو، شادی ہو اور مرد کا عورت سے اختلاط ہو تبھی بچہ ہوتا ہے، یہی تو نظام ہے نا قدرت کا۔ تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہی کہا کیسے مجھے بچہ ہو سکتا ہے، آج تک کبھی کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں، ولم اکو بغی، اور نہ ہی میں کبھی بدکار بنی ہوں، یا مطلب کسی مرد کی طرف میں نے شہوت سے دیکھا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، اللہ ایسے ہی چاہتا ہے کہ اب تک تجھے کسی نے چھوا نہیں اور بغیر تجھے کسی بشر کے چھوئے تجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دینا چاہتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہوا حین یعنی بہت آسان معاملہ ہے اس کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس طرح تجھے بیٹا دے کر کے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، رب تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کو تمام انسانوں کے لیے ایک اپنی نشانی بنانا چاہتا ہے۔ دیکھو رب کی نشانی ہے یہ، اکثر نظام کے تحت ہی بچے پیدا ہوئے ہیں، ماں اور باپ کے اختلاط سے ہی، ملاپ سے ہی، لیکن ایک بچہ دنیا میں ایسا پیدا کر کے دکھائے گا رب تعالیٰ جو نظام سے ہٹ کر کے ہے، تاکہ تم یہ بھی دیکھو کہ مولا کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ رب تعالیٰ کی طرف سے وہ بچہ رحمت بن کر کے آئے گا۔ حضرت بی بی مریم نے یہ کہا، اور اس کے بعد حضرت بی بی مریم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پھر ان کے دامن پر آپ نے پھونک ماری، دور سے ہی آپ نے پھونک دیا، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری حضرت بی بی مریم کو حمل ہو گیا، حمل کے آثار ان کو نظر آئے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے تو چلے گئے، سیدہ بی بی مریم اس حمل کو لے کر مسجد اقصی بیت المقدس میں رہنے لگی، لیکن جب حمل کے آثار دکھنے لگ گئے تو سب سے پہلے جس شخص کو یہ معلومات ہوئی وہ آپ کا خلیرہ بھائی تھا یا کزن تھا، یوسف نجار جن کا نام بتایا گیا ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ کی ان سے منگنی بھی ہو چکی تھی۔ تو یوسف نجار کو یہ حمل کے علامات دکھ گئے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے ذہن میں عجب طرح کے وسوسے آنے لگے، مریم اور حمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت پاکی میں اگر کوئی قسم کھاتا تو حضرت مریم کی نام سے قسم کھاتا تھا۔ دنیا میں اتنی آج بھی ہے، بی بی مریم کا نام ہی پاکی کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو یوسف نجار کے دماغ میں یہ خیال بھی آیا کہ مریم کو ایسا کیسے ہو گیا۔ پھر جب ان کی عبادت دیکھتا، زہد و تقوی ایک لمحے کے لیے بھی یہ نکلتی نہیں ہے اپنے محراب سے، تو پھر دل میں یہ ہوتا کہ میں شک نہیں کر سکتا۔ آخر اسی شش و پنج میں ایک دن پوچھ لیا،
کہا کہ اے مریم، مجھے دماغ میں ایک سوال آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تشفی ہو جائے. کیا دنیا میں کبھی کسی زمین پر بغیر بیج کے فصل آئی ہے؟ کھیتی میں اگر کوئی بیج نہ ڈالے اور فصل آ گئی ہے؟ اس طرح سے گھما کر کے سوال کیا. حضرت بی بی مریم نے کہا کیوں نہیں، اللہ اگر چاہے تو بغیر بارش بغیر بیج کے فصل نکالتا ہے. اللہ کے لیے آسان ہے. کیا تم رب تعالیٰ کی قدرت پر شک کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، مجھے رب تعالیٰ کی ذات پر کوئی شک نہیں، وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتی ہیں چیزیں. تو حضرت بی بی مریم نے کہا تم صرف بیج کی بات کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بچے کو دنیا میں لانا ہے، باپ نہیں ہے نا، ماں تو ہے، لیکن کریم خدا رب ذوالجلال نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کیا ہے. باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ صرف بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اس کو تشفی ہوئی. پھر یہ بات جب پھیلی بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل ایک ڈھیٹ قوم ہے اور اکثر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑے رہنا، ہر بات پر سوال کرنا، اعتراض کرنا ان کی عادتیں رہی ہیں. تو بنی اسرائیل میں جب یہ باتیں پھیل گئیں تو وہ حضرت بی بی مریم کو طعن و تشنیع کرنے لگیں کہ بیت المقدس سے ان کو نکالنا چاہیے، پھر ان سے کوئی بڑا گناہ ہو چکا ہے، معاذ اللہ، تہمتیں لگانا شروع. حضرت سیدہ بی بی مریم کو جب یہ خبریں ملنے لگی تو آپ خود ہی بیت المقدس سے دور چلی گئیں، آبادی سے ہٹ گئیں، اپنی قوم سے چلی گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو القاء فرمایا. اب بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا. جب قریب آیا تو آپ بستی سے دور کھجوروں کی، جہاں پر ایک جھنڈ تھے، بہت سارے درخت تھے، ان کے بیچ چلی گئیں. اب درد زہ شروع ہوا. وہ بھی واقعات اللہ نے بیان فرمائے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، یعنی وہ اسی خوف سے ایک کھجور کے تنے کے پاس یا اس کے جڑ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور سخت شدت کا درد ان کو ہونے لگا. اب اندازہ کریں کہ حضرت بی بی مریم نے جو اس وقت کہا، انہوں نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. اتنا درد. تو درد زہ جو ہوتا ہے، ڈیلیوری کا جو درد عورتوں کو ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ سخت ترین ہوتا ہے، ان کی آزمائش ہوتی ہے میرے عزیز. ہم سمجھ نہیں سکتے اور کوئی مرد اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. جو عورتیں اس درد سے گزرتی ہیں وہی جانتی ہیں. بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ موت کے منہ میں جا کر واپس آتی ہیں. روح نکلنے کے وقت اس کے لیے جتنے درد ہوتے ہیں، قریب قریب وہ موت کے منہ کے قریب جا کر کے وہ واپس آتی ہیں. اس طرح شدت کے درد وہ برداشت کرتی ہیں. سیدہ بی بی مریم نے یہ کہا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بھلائی ہوئی ہو جاتی یہ درد آنے سے پہلے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. ہاں، ایک ہی خاتون کو میں نے دیکھا ہے تاریخ میں جس نے کبھی درد کا ذکر نہیں کیا، اور وہ ہے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا. نہ حمل کے درد کا ذکر کیا، نہ ولادت کے درد کا ذکر کیا. اور درد ہو بھی کیسے کہ گود میں وہ آ رہا ہے جو سارے دردوں سے آزاد کرے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ نے. بہرحال حضرت سیدہ بی بی مریم جب اس درد کی شدت سے عرض کر رہی تھی بارگاہ الہی میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دی. اور ایک روایت ہے فرشتے نے آواز دی کہ نہ گھبراؤ، پریشان مت ہو، غمگین مت ہو. قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پیروں کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کرے گا. اور پھر درخت کے اس تنے کو پکڑو اور ہلاؤ، پکی کھجوریں گریں گی. حضرت بی بی مریم نے درخت کو ہلایا تو ان کے اوپر پکی کھجوریں گریں. آپ وہ پکی کھجوریں لے کر کھانے میں مصروف تھیں، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اس سے ایک چیز یہ بھی بزرگوں نے فرمایا کہ ولادت کا درد اگر زیادہ ہو جائے تو پکی کھجوریں عورتوں کو دو. انشاءاللہ العزیز سیدہ بی بی مریم کے نام سے اس درد میں اللہ تعالیٰ انہیں افاقہ عطا فرمائے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ نے انہیں لیا اور وہیں پیروں کے پاس سے ایک چشمہ جاری تھا، میٹھے پانی کا چشمہ، جو اس سے پہلے نہیں تھا. یہ جگہ جو ہے بیت اللحم آج بھی ہے، آج بھی فلسطین میں موجود ہے، جس پر غاصب اسرائیلیوں نے آج قبضہ کر رکھا ہے. بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب وہ بچے کو اٹھائیں اور اس کے بعد اب وہ گھبرانے لگی، کیا کروں اب یہ بچے کو لے کر کے میں قوم کے پاس کیسے جاؤں. ظاہر سی بات ہے ہر طرح کے طعن و تشنیع کرنے والی قوم ان کے سامنے تھی، کیا بولیں گے، کیا پوچھیں گے. تب اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا، ان کے دل پر یہ بات القاء فرمائی. ارشاد فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تو کھا پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھ. فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا،
اگر کوئی تجھے دیکھتا ہے اس حالت میں بچہ لے کر جا رہی ہے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، اس سے کہنا کہ میں آج چپ رہنے کا روزہ رکھی ہوں۔ کہنا کا مطلب اشارہ کرنا، اشارے سے بتانا کہ میں آج بات نہیں کر سکتی، بات نہ کرنے کا روزہ۔ ان کی شریعتوں میں پہلے ایک روزہ وہ بھی ہوتا تھا، کسی سے بات نہ کرنے کا روزہ۔ میرے خیال سے بہت ضرورت ہے یہ عورتوں کو کہ چپ رہنے کا اگر وہ روزہ سیکھ لیں تو بہت ساری بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ روزہ تو ہماری شریعت میں نہیں ہے، لیکن عادت بھی اگر ڈال لیں چپ رہنے کا، کیونکہ ان سے زیادہ تیز زبان شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ اللہ خیر فرمائے۔ حضرت بی بی مریم قوم کے پاس آئیں اور پھر دیکھنے والے ایسے جملے کسنے لگے۔ کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن، یعنی ہارون کی بہن اس زمانے میں پاک خاتون کو کہتے تھے جو بہت زیادہ شریف ہوتی تھی۔ حضرت بی بی مریم کا بھی وہ لقب تھا، ان کو اس نام سے لوگ پکارتے تھے۔ کہا کہ اے مریم، نہ تیری ماں بری تھی نہ تیرا باپ خراب تھا، تو کہاں سے یہ لے کر کے آ گئی؟ بغیر شادی کے بغیر نکاح کے بچہ کیسے لے کے آئے؟ تو حضرت بی بی مریم نے کہا بات نہیں، آج چپ رہنے کا روزہ ہے، اور اپنے بچے کی طرف اشارہ کرنے۔ فاشارت الیہ، تم کو جو کچھ بھی بات کرنا ہے اس سے بات کرو، اس سے پوچھو۔ اشاروں میں کہا۔ انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو گود کا بچہ ہے؟ سارے جو ہے جمع تھے قوم کے لوگ، اور کہنے لگے ہم اس سے کیا بات کریں؟ ابھی یہ مکالمہ چل رہا تھا، گود سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ ایک دن کی عمر ہے آپ کی، ایک دن کی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اتنا پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا۔ کیا ہے؟ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اس نے مجھے کتاب بھی دیا ہے، ماں کی گود میں ہی اللہ نے کتاب دیا ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے کتاب عطا کیا اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے مبارک کیا ہے، برکت والا، میں جہاں رہوں گا برکت ہوگی، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اللہ نے۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اور میں سخت قسم کا آدمی نہیں رہوں گا، یعنی جو کسی پر سختی کرے، درست جملے کہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بہت تاریخی ہے، انہوں نے کہا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ۔ سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں انتقال کروں گا، اور جس دن مجھے اللہ اٹھائے گا۔ پتہ یہ چلا پیدائش کے دن پر سلام بھیجنا، یہ قرآن میں بیان کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ پیدائش کے دن پر سلام بھیجنا یہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن اللہ کی سلامتی ہو۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے ہم اگر سلام بھیجیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ کیا یہ شرک ہے؟ کیا یہ کفر ہے؟ کیا یہ بدعت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی پیدائش کے دن پر سلام بھیج رہے ہیں، اور پوری امت مل کر مصطفیٰ کریم کی پیدائش پر سلام بھیجے۔ تو میرے عزیزو یہ عین ادب ہے اور عین تعلیم قرآن ہے، قرآن نے جو تعلیم دیا۔ تو بہت ساری باتیں یہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اتنی گفتگو فرمائی تو سارے کے سارے تعجب میں رہ گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گود کا بچہ بات کرے؟ ظاہر سی بات ہے اگر گود کا بچہ بات کرنے لگ جائے تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اگر نبی سے ہو گیا، اور یہ ہم سب کے لیے ایک اچھمبے کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں۔ بہرحال قوم خاموش ہو گئی، انہوں نے ایذا نہیں دیا، تکلیف نہیں پہنچائی۔ حضرت بی بی مریم سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کر آئیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بولے، پھر جو بچوں کی عمر ہوتی ہے بولنے کی اسی وقت بولے۔ ایسا نہیں کہ اسی وقت سے روزانہ بولنا شروع کر دیا تھا، ایک دن کی عمر سے وہ ایک ہی بات آپ نے فرمائی، اتنے جملے، اس کے بعد پھر خاموش ہو گئے، جیسے دودھ پیتے ہیں بچے ویسے۔ لیکن اتنا ہے تاریخ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں پہلا دن تھا، اسی دن آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی، آپ نبی بن گئے۔ بہت کم عمر میں جن انبیاء کو اللہ نے اعلان نبوت کا حکم فرمایا، نبی تو عالم ارواح میں ہی چن لیے گئے ہیں کہ کس کو نبی بنانا ہے، لیکن دنیا میں جس کو اعلان کرنے کا حکم آیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ کیا کہ اب آپ نبی ہیں اور اعلان فرمائیں، وہ 3 نبیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام، جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، آپ کی عمر بھی جب کم تھی۔ دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو بھی پیدائش پر ہی اللہ نے نبی بنایا۔
جیسے کہ ابھی میں نے بتایا زکریا علیہ السلام کو یہ بشارت ہی دے دی گئی تھی کہ تمہارے گھر جو بیٹا پیدا ہوگا نبی بن کے پیدا ہوگا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن ہی پیدائش کے آپ کو نبوت کے اعلان کا حکم ہو گیا. باقی رہی بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے نہیں بلکہ نبی ہونے کا اعلان فرمایا، جبکہ میرے آقا نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو مٹی اور پانی میں گوندھا جا رہا تھا علیہ الصلاۃ والتسلیم. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جیسی اپنی بستی میں آئیں، اب معاملات پھیل گئے، بہت ساری باتیں پھیلیں. اس زمانے میں روم کے کسی ایک گورنر نے بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ خواب بہت عجیب و غریب تھا. اس نے کاہنوں سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے کہ میں نے آسمان سے رات کے وقت ایک سورج نکلتے دیکھا اور اچانک زمین پر گرتے ہوئے دیکھا. تو کاہنوں نے کہا ضرور ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی ہے مقدس مقام پر جو پوری اس وقت اللہ رب العزت کی محبت اور حق دین کو پھیلائے گا. اس نے یہ خبر جو ملک روم کا تھا بادشاہ ہے یا گورنر ہے، اس نے ملک شام جو اس وقت وہاں کا بادشاہ تھا اس کے پاس یہ خبر بھجوائی. ملک شام کے بادشاہ کے پاس جب یہ خبر آئی تو اس نے اپنے وزیروں اور سپاہیوں کو بھیجا دیکھنے کے لیے کہ جاؤ بیت المقدس میں آج کل کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے. ان لوگوں نے آ کر کے دیکھا اور پوچھا تو لوگوں نے کہا ایک ایسا بچہ یہاں پر پیدا ہوا ہے جس کا باپ ہی نہیں. اور اس کی عجیب و غریب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سے لائے گئے تھے روز کچھ نہ کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو لوگوں کو مل رہی تھیں، کیونکہ انہوں نے خود فرمایا میں جہاں ہوں برکت اللہ نے مجھے بتایا. تو وہ جو کارندے آئے تھے انہوں نے بادشاہ کو جا کر خبر دی ملک شام کی. اب اس بادشاہ کو خبر جیسی دی اسی رات کو اس نے خواب اور ایک دیکھا. یہ ملک شام کے بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر جب اس نے کائنوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا. اب ظاہر سی بات ہے وہ دشمن بن گیا اس بچے کے قتل کرنے کے لیے. تو حضرت بی بی مریم کو جو خیر خواہ لوگ تھے انہوں نے آ کر کے کہا ملک شام کے بادشاہ کے اندر تیرے بچے کا حسد آ گیا ہے تو اپنے بچے کی حفاظت کر اور یہاں سے دور لے چلی جا. سیدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیا اور آبادی سے نکل گئیں. تقریباً 13 سال تک وہ واپس نہیں آئیں بیت المقدس. حضرت بی بی مریم 13 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بہت دور دوسری بستیوں میں رہتی رہیں. 13 سال کے بعد دوبارہ آپ تشریف لائیں. تب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کمال کے معجزات بھی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تو ایسے تھے کہ وہ مٹی کے پرندے بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو زندہ ہو کر اڑتے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کوڑ کے بیمار جو اور سفید داغ والے کو اگر ہاتھ لگا دیتے تو پورا کا پورا جسم صحیح ہو جاتا تھا، اللہ اسے شفا دے دیتا. اور پھر مادرزاد اندھا یعنی جو پیدائشی اندھا ہو بالکل بغیر آنکھوں کے آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے اللہ تعالیٰ اسے آنکھیں دے دیتا. یہ بھی معجزہ تھا. اس کے علاوہ یہ ایک معجزہ سب سے بڑا یہ تھا کہ اگر وہ کسی قبر کے پاس جا کر کہتے اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو قبر پھٹتی اور مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. آپ نے اپنی زندگی میں کئی ایسے مردوں کو زندہ کیا. تو یہ کمال کے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. تو پھر لوگوں پر ایک رعب بھی تھا اور حق کے قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لائے لوگ اور آپ کی تعلیمات پھیلنے لگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا تھا پھر آپ نے اپنے شاگردوں کو وہ تعلیم دی. پھر وہ زمانہ بھی آیا جب آپ کی عمر 30-33 سال کے قریب ہوئی. یہودیوں نے دشمنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر آپ کے گھر آ کر کے گھیرا کر لیا، احاطہ کر لیا. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور جو قتل کرنے کے لیے اندر آیا تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی. تو وہ یہودی جو دشمن تھے انہوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے جس شخص کو بھیجا تھا وہ آیا نہیں تو یہ خود اندر آئے اور اس شخص کو پایا تو اسی شخص کو انہوں نے سولی پر چڑھایا اور پھر پوری دنیا کو کہا ہم نے عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا. یہ انہوں نے سب جگہ ڈھنڈورا پیٹا اور ان کی بات کو صحیح سمجھ کر کے عیسائی بھی بیچارے آج تک گلے میں صلیب لٹکائے گھومتے ہیں کہ ہمارے نبی کو سولی پر چڑھا دیا گیا. لیکن قرآن کہتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، نہیں انہوں نے کسی نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا. اب بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں، اب بھی وہ موجود ہیں آسمانوں پر اور رب تعالیٰ جب چاہے گا قیامت کے قریب
پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر نازل فرمائے گا۔ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ آنا یہ بڑی نشانی ہے۔ وہ آئیں گے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں آئیں، ہو سکتا ہے ہمارے بعد ہمارے بچوں کی زندگی میں آئیں، لیکن آئیں گے ضرور، کیونکہ میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے۔ اور پھر تقریباً وہ 40 سال تک یہاں پر اپنی حکومت قائم فرمائیں گے، اور پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی تبلیغ اور اس کی اشاعت فرمائیں گے۔ پھر آپ مدینہ طیبہ جائیں گے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہیں پر آپ کا انتقال ہوگا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پائنتی جانب ایک جگہ اب بھی خالی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر دفن ہوں گے۔ یہ پوری باتیں جو تھی تفصیلاً میں نے عرض کیا، ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں بیان کرنے سے رہ گئی ہوں، اس سے ہمیں بہت ساری عبرت اور بہت ساری معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، وقت کافی نکل چکا ہے، سورہ مریم کو ہی میں نے پورے طور پر نہیں عرض کر سکا، ابھی سورہ طٰہٰ بھی باقی ہے جس کی ہم نے تلاوت کی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں سورہ طٰہٰ کے متعلق جو بھی معلومات ہیں اور جو تفسیر قرآن ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور پورے خاندان آل عمران کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے جو بیت المقدس والوں کو عطا فرمائی، ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا پھر سے بیت المقدس کو یہودیوں کے شکنجے سے آزاد فرمائے، کھلے عام اہل حق اسلام کے چاہنے والے وہاں پر اپنے سجدے کریں اور رب ذوالجلال کو راضی کریں اور عبادتوں میں